أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأکول۔ اس صورت کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عالم تارا، یہاں پر عالم پر گنہ نہیں ہوگا، یعنی اس کو پورا پڑھنا ہے۔ تارا میں جو را ہے وہاں پر زبر ہے، اس وجہ سے را کو موٹا پڑھا جائے گا، کیونکہ جب را پر زبر ہوتا ہے تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ کیف فعل، کیف کاف کے بعد یا ہے تو اس کو ہلکا سا کھینچ کے کیفا اس طریقے سے پڑھیں گے۔ فعل میں عین ہے تو حلق سے ادا کریں گے۔ ربک، را یہاں پر بھی موٹا ہوگا کیونکہ را پر زبر ہے، اور خاص دھیان دینا ہے کہ ربکا کا جو کاف ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ یہاں پر عام طور سے غلطی ہو جاتی ہے کہ اس کو ایسے کھینچ دیا جاتا ہے ربکا باصحاب، جو کہ غلط ہے۔ اس کو فوراً پڑھنا ہے کیونکہ یہاں کوئی کھینچنے والی چیز نہیں ہے۔ تو ربک باصحاب اس طریقے سے، باص کو صاد کا جو ساکن ہے اس کو بھی پڑھنا ہے اور اس کو موٹا بھی کرنا ہے، صاد کو باص، اور سیٹی کی ہلکی سی آواز نکلے گی۔ باصحاب، باصحاب، ہاں پر کھڑا زبر ہے تو اس کو اسی طریقے سے ایک الف کے رر کھینچیں گے، باصحاب الفیل، اور یہاں پر اس طریقے سے تقریباً 3 الف کے برابر کھینچ کے رکیں گے۔ علم یجعل، یہاں پر بھی دھیان دینا ہے کہ یہاں ساکن ہے تو ساکن ہی پڑھنا ہے۔ علم یجعل، لام پر بھی ساکن ہے۔ یجعل میں جو جیم ہے وہ ساکن ہے لیکن یہاں قلقلہ ہوگا کیونکہ جیم یہ قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں اس طریقے سے ساکن کریں گے کہ جیم کی آواز پلٹ کر کے آئے، جیسے یجعل، یجعل اس طریقے سے۔ کیدہم، چھوٹا کاف ہے تو چھوٹا ہی کاف ادا کریں گے، کیدہم اس طریقے سے۔ کیدہم، قیدہم نہیں پڑھیں گے، بہت سارے لوگ یہاں غلطی کر دیتے ہیں، قیدہم پڑھ دیتے ہیں، قیدہم یہ مجہول ہو جائے گا جو کہ غلط ہے، اس کو کیدہم پڑھنا ہے، کیدہم۔ فی تضلیل، کیدہم میں یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا اور اس کو بھی فوراً پڑھ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ فی ہلکا سا کھینچنا ہے کیونکہ فا کے بعد یا ساکن ہے۔ فی تضلیل، یہاں پر بھی دھیان دینا ہے کہ یہاں پر ضاد ہے اور وہ بھی ساکن ہے، تو اس کو ضاد کا مخرج بھی ادا کرنا ہے اور ساکن بھی پڑھنا ہے۔ تضلیل، ضاد کا مخرج اسی طریقے سے ادا ہوگا کہ بائیں زبان کے بائیں حصے کو بائیں مسوڑھے کی طرف جو ہے جب لگائیں گے تو وہاں سے ضاد ادا ہو جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ فی تضلیل، تو یہاں پر بھی کھینچ کے رکیں گے۔ وَأَرْسَلَ، یہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ قاعدہ ہے جو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے اگر زبر ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ وَأَرْسَلَ، وَأَرْسَلَ، یہاں پر دھیان دینا ہے کہ را کو ساکن ہے تو ساکن ہی پڑھنا ہے موٹا ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی اس کو متحرک نہیں کرنا، وَأَرْسَلَ نہیں کہنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر دیتے ہیں، اس کو دھیان دینا ہے، وَأَرْسَلَ نہیں کہنا ہے بلکہ وَأَرْسَلَ، وَأَرْسَلَ اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ علیہم طیرن، علیہم کے عین کو حلق سے ادا کرنا ہے اور لام کے بعد یا ہے ہلکا سا کھینچ کے علیہم پڑھنا ہے، یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ طیرن، یہاں پر دھیان دینا ہے کہ بڑا تو ہے تو یہ موٹا ادا ہوگا، طیرن اس طریقے سے ہلکا سا کھینچ کے۔ طیرن پہ جو را پہ جو تنوین ہے یہاں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ قاعدہ ہے کہ اگر تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف آئے گا تو وہاں غنہ نہیں ہوتا ہے، تو یہاں پر طیرن کے بعد ابابیل میں حمزہ الف آ رہا ہے جو کہ حمزہ ہے جو کہ حروف حلقی میں سے، اس لیے یہاں غنہ نہیں ہوگا، اسی لیے اس تنوین کو پورا پڑھیں گے اور ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے۔
طیرن ابا، طیرن ابابیل، ابابیل. یہاں با کے بعد الف ہے، پہلا با کے بعد، تو ہلکا سا کھینچنا ہے، بہت زیادہ نہیں کھینچنا ہے، مد نہیں ہونا چاہیے. تو ابابیل اس طریقے سے. بہت سارے لوگ اس میں یہ بھی غلطی کر دیتے ہیں کہ زیادہ کھینچ دیتے ہیں، ابابیل. یہ غلط ہے، یہ بہت لمبا ہو جائے گا. صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، ابابیل اس طریقے سے. اور جب بیل کو کھینچیں گے تو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے رکیں گے. ترمیہم، یہاں پر بھی را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، اس لیے را کو موٹا پڑھا جائے گا. ترمیہم. اور موٹا پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ اپنی زبان کو اوپر کے تالو کی طرف ملائیں تو انشاءاللہ موٹا ادا ہو جائے گا. ترمیہم، یہاں پر میم کے بعد یا ہے تو یہ ہلکا سا کھینچ کے رکنا ہے، ہلکا سا کھینچنا ہے اور جلدی سے نہیں پڑھنا ہے. ترمیہم اس طریقے سے. ترمیہم بحجا، یہاں پر بھی غنہ ہوگا اور اس کو اخفا کہتے ہیں، اخفاء شفوی کہتے ہیں، جو انشاءاللہ تجوید میں بتایا جائے گا. تو ترمیہم بحجا، تو یہاں کے جو ہم کا جو میم ہے، اس کو میم کو پورا نہیں ادا کرنا ہے، بلکہ جو ہے اس کو ہلکا سا ادا کرنا ہے اور ناک میں آواز لے جانی ہے غنہ کرتے ہوئے. ترمیہم بحجا، ترمیہم بحجا اس طریقے سے. اور یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ اخفاء شفوی جو ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ میم ساکن ہو اور میم ساکن کے بعد با آئے. جب میم ساکن ہو اور میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو وہ اخفاء شفوی کہلاتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں غنہ ہوگا لیکن اس حرف کو پورا نہیں ادا کریں گے، جیسے کہ اخفاء کیا جاتا ہے ویسے ہی اخفاء کر کے اس کو جو ہے غنہ کریں گے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ترمیہم بحجارۃ، یعنی ہم بحجارۃ نہیں کہیں گے، ترمیہم بحجارۃ یہ غلط ہو جائے گا. پورے میم کو نہیں ادا کرنا ہے بلکہ آدھا ادا کرنا ہے اور آدھا ناک میں آواز لے جانی ہے. ترمیہم بحجارۃ اس طریقے سے پڑھنا ہے. اور غنے کو جو ہے ناک میں تقریباً 1 الف سے 2 الف کے برابر کھینچ کر کے رکھنا ہے. ترمیہم بحجارۃ اس طریقے سے. بحجارتن پہ بڑا ہا ہے جو حلق سے ادا ہوگا اور را موٹا ادا ہوگا کیونکہ را پر زبر ہے. بحجارتن، یہاں پر بھی تا کے بعد میم ہے اور تنوین میم میں مل رہی ہے تو اس وجہ سے، اور میم مشدد بھی ہے تو اس وجہ سے یہاں غنہ ہوگا، تو یہاں غنہ کریں گے. بحجارتن من، بحجارتن اس طریقے سے یہاں غنہ ہوگا. اس کے بعد می پر بھی غنہ ہوگا، یہ بھی اخفا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد جو ہے حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، سین ہے، تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. تو اس کو بھی طریقہ کہیں پر بھی اخفا کریں گے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پورا حرف کو نہیں ادا کریں گے بلکہ اس حرف کا میلان رہے گا اور ناک میں آواز جائے گی. کیسے؟ من سجیل، من سجیل اس طریقے سے. من سجیل نہیں کہیں گے، وہ غلط ہو جائے گا. من سجیل اس طریقے سے. سجیل میں جیم مشدد ہے تو اس کو مشدد ادا کر کے اور کھینچ کے پڑھنا ہے. من سجیل اس طریقے سے. فجعلہم، اس لفظ پر بھی دھیان دینا ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں یہ غلطی کر دیتے ہیں، فجعلہم کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہاں جیم پر زبر ہے. تو یہاں زبر ہے تو زبر پڑھیں گے، اس کو ساکن نہیں پڑھیں گے. اس پر خاص پریکٹس اور دھیان رکھنا ہے. فجعلہم کہنا ہے اس کو، فجعلہم، فجعلہم نہیں کہنا ہے، وہ غلط ہو جائے گا. فجعلہم، اور عین حلق سے ادا کریں گے. فجعلہم، یہاں پر میم پر غنہ نہیں ہوگا. کعصفم، کعصفم چھوٹا کاف، اس کے بعد عین حلق سے، اس کے بعد عین کو صاد ساکن پہ ملائیں گے. اس طریقے سے صاد ساکن بھی رہے گا اور سیٹی کی آواز بھی رہے گی اور موٹا بھی رہے گا. کعصفم، کعصفم اس طریقے سے. کعصفم مأکول، یہاں فا کا جو میم، فا کا جو تنوین ہے 2 زیر ہے، یہ جا کر کے میم میں ملے گا اور یہاں پر بھی غنہ ہوگا کیونکہ میم مشدد ہے. تو کعصفم اس طریقے سے غنہ کریں گے. مأکول، یہاں پر خاص دھیان دیں گے کہ یہاں پر میم کے بعد حمزہ ساکن ہے، یہاں جھٹکے سے پڑھیں گے، ہلکا جھٹکے سے. اور یہ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی درمیان میں یا کہیں پر بھی حمزہ اگر ساکن ہو تو وہاں اس کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، وہ بھی ہلکے جھٹکے کے ساتھ. جیسے یہاں پر حمزہ ہے اور ساکن ہے تو یہاں پر کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ہلکے جھٹکے کے ساتھ، کیونکہ حمزہ جو ادا ہوتا ہے وہ جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتا ہے. تو کیسے؟ مأکول، مأکول، معقول نہیں پڑھیں گے، وہ غلط ہو جائے گا. ہلکا جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ ہے اور ساکن ہے. کبھی بھی حمزہ ساکن ہوگا تو اس کو جھٹکے سے پڑھا جائے گا، ہلکے جھٹکے کے ساتھ.
مأکول، مأکول، اس طریقے سے. اس کے بعد چھوٹا کاف ہے اور اس کو بعد واو ہے تو اس کو کھینچ کے رکیں گے. مأکول. تو کعصف مأکول، اس طریقے سے جو ہے اس کو ادا کریں گے.